اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے غزہ امن ایگریمنٹ کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ تقریباً 20 سال سے غزہ اور فلسطین دنیا کا مظلوم ترین علاقہ بنا ہوا ہے۔ شاید کوئی خاندان، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی معصوم یا کوئی جوان یا کوئی بزرگ، کوئی مرد اور عورت وہاں پر شہید نہ ہوئے ہو۔ غزہ اور فلسطین کے ہر خاندان میں شہداء کی، شہیدوں کی ایک لمبی قطار ہے، لمبی فہرست ہے۔ خیر یہ خبر بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب سمیت، غور سے سمجھا اور افسوسناک خبر میں سے کہوں گا کہ سعودی عرب سمیت 8 اسلامی ممالک نے غزہ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 2 ریاستی حل ہی خطے میں منصفانہ اور پائیدار امن کا راستہ ہے، اس طریقے سے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ فلسطین، اہلیان فلسطین وہاں کے ایمان والے، اور ایک طرف اسرائیل جو برسوں سے ان لوگوں پر جن کی وہ زمین ہیں انہی کے زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہے، کبھی بھی ان پر بمباری کر دی جاتی ہے۔ دنیا کی مظلوم ترین قوم، مگر اللہ کی ذات پر ایمان مضبوطی سے رکھنے والی قوم میں اس دھرتی پر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ غزہ اور فلسطین کے اہل ایمان ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوانوں کو دفناتے ہیں لیکن پھر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ خبر بڑی چونکانے والی خبر ہے کہ سعودی عرب سمیت 18 اسلامی ممالک نے غزہ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ بس دعا کیجئے کہ ان بھائیوں کے حق میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جمعہ کو جو میں عربی میں خطبہ پڑھتا ہوں تو اس پہ غزہ اور فلسطین اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو آج آپ سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ دعائیں کیجئے کہ غزہ اور فلسطین ان مظلوم اہل ایمان بھائیوں کے حق میں جو بہتر ہو اللہ اس کام کو کرائے۔ ناظرین ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ، حالات کیسے بن گئے ہیں وہ سب آپ کو ہم روزانہ دکھا رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران میں جو مذاکرات، بات چیت اور ڈائلاگ ہونے والی تھی کہ کیسے امن قائم ہو سکتا ہے، اب اس مذاکرات میں، اس بات چیت، اس ٹیبل میں، اس کانفرنس میں ایک بڑا گیپ آ گیا ہے، بڑا تعطل اور بڑی رکاوٹ آ گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر بات چیت نہ ہو تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز، وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز جو ایران کے قبضے میں ہے، وہ راستہ جہاں سے کروڈ آئل، گیس، پیٹرول، ڈیزل آتا ہے، وہ ایران کے قبضے میں ہے۔ اب وہاں پر اگر آمد و رفت سست ہوتی ہے، یعنی وہاں سے اگر جہازوں کو نکالنے نہیں دیا جاتا ہے تو پھر تیل مہنگا ہوگا، اور اگر وہاں راستے میں کوئی تکلیف آئی، بحری جہازوں کو اگر روکا جاتا ہے، سمندری جہازوں کو، تو تیل پھر مہنگا ہوگا، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑیں گے۔ حالانکہ امریکہ اور اسرائیل پر معاشی جنگ مسلط کرنے کا الزام لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ معاشی جنگ مسلط کی ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے ایران میں مزید پابندیوں اور مہنگائی کا خدشہ ہے کہ ایران میں بھی مہنگائی بڑھ سکتی ہے، لیکن اہل ایران جو ہے وہ بڑے دبا کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ گزشتہ کل ہی میں نے بتایا کہ ایران کے فوجی حکام نے کلیئر طور پر یہ کہہ دیا، ایران کے فوجی حکام نے کلیئر طور پر یہ کہہ دیا کہ آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کی حفاظت کے لیے ایران کے خادم
محافظ تیار ہیں. یعنی امریکہ کو انہوں نے کھلے عام گویا کہ وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ حرکت مت کرنا، ہم پوری طریقے سے کڑے انداز میں جواب دینے کو تیار ہیں. آئیے ناظرین، یوکرین اور رشیا، آپ جانتے ہیں کہ 3.5-4 سال سے ان کی بھی جنگ شروع ہے. بیچ میں تھوڑی بہت رکی تھی، لیکن پھر واپس کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر اٹیک، حملے شروع ہو گئے ہیں. اور جب 4-4.5 سال پہلے ان کی جنگ شروع ہوئی تھی، اسی وقت جب 4-4.5 سال پہلے ان کی جنگ شروع ہوئی تھی، اسی وقت میں نے کہا تھا کہ دنیا اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اور تھرڈ وار، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے. یعنی بڑی تباہی اب دکھائی دے رہی ہے. ابھی فی الحال پھر خبر آ رہی ہے کہ یوکرین نے رشیا پر 822 ڈرون داغے. پھر جواب میں روس نے زیلنسکی کی جائے پیدائش والا جو شہر ہے، یعنی یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی، ان کا جو یوں سمجھیے کہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے، وہاں پر پھر رشیا نے جواباً انہوں نے بھی حملہ کیا ہے. تو خیر، یہ ایک دوسرے پر اٹیک جو ہے یہ حالات کو مزید بگاڑ رہے ہیں. ناظرین، بڑی خطرناک خبر، افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے غزہ اور فلسطین کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور کیسے ان کا خون بہاتا ہے. لیکن ابھی تو ایک یہ خبر جو آ رہی ہے وہ بالکل رونگٹے کھڑا کر رہی ہے کہ اسرائیل کا ایک وزیر، یعنی منسٹر، اسرائیل کا ایک منتری، اسرائیلی منسٹر نے بیان دیا، ڈیمانڈ کیا، کیا مطالبہ کیا. اس نے کہا، اسرائیلی وزیر نے، کہ غزہ میں روزانہ 30 سے 40 افراد کو قتل کیا جائے. دیکھیں آپ ڈیمانڈ وہ کیا کر رہا ہے کہ غزہ میں روزانہ 30 سے 40 افراد کو قتل کیا جائے. اسرائیلی منتری کے اس گھٹیا اشتعال انگیز بیان پر ایران نے شدید رد عمل کیا ہے، اور ایران کیا پوری دنیا نے اس پر کڑا ایکشن لینا چاہیے کہ غزہ کے ہزاروں لاکھوں لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. میں نے کہا نا پہلی خبر میں بھی کہ کوئی گھر، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر شہید نہ ہوا ہو. تو اب اس طریقے سے اگر اسرائیلی منتری بیان دے رہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ روزانہ 30 سے 40 لوگوں کو غزہ کے قتل کیا جائے، تو یہ انتہائی افسوسناک بیان ہے. اور تمام صرف اسلامی ملک نہیں، جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، تو ان تمام تنظیموں کو، ان تمام سنگٹھن کو بھی اٹھنا چاہیے کہ یہ کھلا ظلم اور آتنک ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، اور یہ ہمارے ملک سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا پڑوسی ملک جو ہے بنگلہ دیش، آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو تھی، اب نہیں، شیخ حسینہ، بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کافی ظلم کیا، جس کی وجہ سے پھر بنگلہ دیش میں جنتا جو ہے غصے میں آئی، جوان سڑکوں پر آئے اور بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اور پھر ماحول ایسا بنا کہ شیخ حسینہ کو اپنے پریوار کی اور اپنی جان بچا کر کسی طریقے سے وہاں سے فرار ہونا پڑا، بھاگنا پڑا. پھر شیخ حسینہ ہمارے اپنے ملک بھارت میں آ گئی اور بھارت میں سکون سے رہ رہی ہے. ہمارے ملک نے شیخ حسینہ کو پناہ دیا ہے. میں اکثر جب بھی یہ خبر آتی ہے تو میں بولتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر جی مودی بہت اچھے ہیں. جو بھی پڑوسی ملک سے کہیں بھاگتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم یہاں اس کو پناہ دیتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائیو بہنوں، ہمارا کیا ہے، ہم بھی کبھی بھی جھولا اٹھا کر چل دیں گے. تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے بھارت میں کہ ہم کو بھی جھولا اٹھا کر بھاگنا پڑ سکتا ہے. تو ہم اگر دوسروں کو پناہ دیں گے، رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے جب ہم بھاگیں تو ہم کو بھی دوسرے رکھیں گے. تو لوگ ایسا بھی کہتے ہیں. تو خیر، شیخ حسینہ یہاں پر ہے، لیکن اب ایک بڑا دھچکا بھارت کو یہ لگا کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے اور بنگلہ دیش حکومت نے صاف صاف الفاظ میں بھارت کو کہہ دیا کہ ہم بھارت کا دورہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ شیخ حسینہ کو تم ہمارے حوالے نہ کرو. اور مودی جی شیخ حسینہ کو حوالے نہیں کر رہے ہیں. شیخ حسینہ کے ایک دم فل سیکورٹی اور پوری مہمان نوازی بھارت میں ہو رہی ہے. تو اب بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ ہمارے یہاں کی مجرم ہیں،
ہمارے یہاں باقاعدہ اس پر مقدمات چل رہے ہیں. شیخ حسینہ کو ہمارے حوالے کرو گے تو ہم بھارت سے تعلقات رکھیں گے یا بھارت کا دورہ کریں گے. تو گویا کہ ایک بڑا دھچکا، سفارتی دھچکا بھارت کو لگا ہے. چہرے کی جھائیاں داغ دھبے کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تلمس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی. دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں. سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ